بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو اپنی کلام کے علم سے نوازا ہے، قرآن پاک کی برکات سے نوازا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے مبارک کلام سے مختلف قسم کے اسماء الحسنی، جن کو حقیقت میں اسم اعظم ہی کہا جاتا ہے، وہ نکالتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ مبارک کلام یہ ایک گہرا سمندر ہے، اور اس میں جس نے بھی اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے تقوی کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے ذوق کے اعتبار سے جس نے بھی غوطہ لگایا تو کوئی نہ کوئی گوہر اس کے ہاتھ ضرور آتا ہے، تو کوئی مٹھی بھر کے اور کوئی دامن بھر کے گوہر نکالتا ہے۔ قرآن پاک اللہ جل شانہ نے ایک خزانہ ہمیں دیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ آئیے ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ جس کے معمول بنانے سے اور جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی عزت سے نوازیں گے اور اتنا مالامال فرمائیں گے ظاہر اور باطنی اعتبار سے کہ لوگ اتنا حیران ہوں گے آپ کو دیکھ کے کہ حیرت سے اپنی انگلی کو دانتوں میں دبا کے حیران ہو جائیں گے، اپنی انگلی کو دانتوں میں کاٹ کے حیران ہو جائیں گے کہ اس بندے کو کس بنا پر اتنا نوازا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی احیاء العلوم میں اس وظیفے کا ذکر کیا ہے، اس مبارک عمل کا ذکر کیا ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بھی کئی علماء اور مشائخ نے اس وظیفے کا ذکر کیا ہے، مگر اصل چیز ہے پڑھائی، اصل چیز ہے پڑھنا، اور اصل چیز ہے یقین اور اہتمام کے ساتھ پڑھنا۔ یاد رکھیے، بنیادی چیز پڑھنا ہے، بنیادی چیز اہتمام کرنا ہے، اور بنیادی چیز یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ دنیاوی، اخروی، روحانی، مادی، ہر طرح کی نعمتوں سے آپ کو مالا مال فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے احیاء العلوم میں کہ اس وظیفے کے پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی ایسے عزتوں سے، ایسے مقامات سے نوازیں گے جو کسی کے تصور میں بھی نہ ہو، اور یہ تجربے سے بھی بات ثابت ہے، میری زندگی کا بھی معمول ہے، میرے متعلقین کو جو میں نے بتایا ہے، الحمدللہ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے تھے، آج الحمدللہ اتنا اللہ نے نوازا ہے کہ وہ دوسروں کو دے رہے ہیں۔ جو لوگ بے روزگاری سے تنگ تھے ان کو دیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا کہ آج خود لوگ ان کے نوکر بن رہے ہیں، اور جو زندگی کے مختلف مقاصد میں ناکامیوں کا منہ دیکھ دیکھ کر کے نا امید ہو چکے تھے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک نے نا امیدیوں کو امیدوں میں بدل دیا۔ شادی کے متعلق بہت سارے مسائل آتے ہیں، اور رکاوٹیں اور بندشیں اور پتہ نہیں کیا پریشانیاں ہیں، کچھ اس میں ہماری بھی کوتاہیاں ہیں کہ مناسب رشتے ملتے ہی ہم ہاں نہیں کرتے، چوچرا کرتے ہیں، نخرے کرتے ہیں، مگر اس وظیفے کی برکت سے 40، 50، 60 سال کی خاتون کا بھی نکاح ہو چکا ہے، 60 سال کی عمر میں بھی
ایک عجیب برکتوں والا وظیفہ ہے، اور جو عمل دے رہا ہوں یہ قرآن پاک کی سورہ بروج کی آخری آیات میں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ ہے، سبحان اللہ، یہ وظیفہ انہی اسماء الحسنہ پر مشتمل ہے۔ آئیے نوٹ کیجئے، روزانہ 70 مرتبہ پڑھنا شروع کریں، عشاء کو پڑھے، فجر کو پڑھے، ظہر کو پڑھے، عصر کو پڑھے، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ بس جمعے کے روز آپ نے اس کو شروع کرنا ہے، جمعے کے نماز کے بعد، فرض کے بعد یہ شروع کریں اور اس کے بعد روزانہ پڑھے۔ اگر آپ 70 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو روزانہ 21 مرتبہ پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، یا مبدئ یا معید، یا غفور یا ودود، یا ذا العرش المجید، یا فعال لما یرید، یا رحیم یا ودود، اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عن من سواک۔ اس کو دوبارہ نوٹ کیجئے، یا اللہ، یا مبدئ یا معید، یا غفور یا ودود، یا ذا العرش المجید، یا فعال لما یرید، یا رحیم یا ودود، اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک دعا کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔